بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 کا ترجمہ انگلش لینگویج میں پڑھیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی اسکرین کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ Surely for those who have disbelieved, it is all the same whether you warn them or you warn them not. They do not believe. Inna surely، ٹھیک ہے، اسے ہم اردو میں کہتے ہیں بے شک یا یقیناً۔ Inna surely، الذین those، الذین those، کفروا who have disbelieved، کفروا who have disbelieved، سواء علیہم it is all the same، سواء علیہم it is all the same۔ اب یہاں پر علیہم کو ملانے سے لفظی معنی یہ ہوگا for those، it is all the same for those، ٹھیک ہے۔ اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، اَأَنذَرْتَهُمْ whether you warn them، أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ or you warn them not، لَا يُؤْمِنُونَ they do not believe، ٹھیک ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے، ٹھیک ہے۔ تو شورلی کا مطلب یقیناً میں نے آپ کو بتا دیا۔ ڈس بلیف کا مطلب ہوتا ہے کفر کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ کے اوپر ایمان نہ رکھنا، ٹھیک ہے۔ اور وارن کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا، وارننگ دینا کسی کو۔ اس کے بعد کی آیت ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، Allah has set a seal on their hearts۔ ختم اللہ علی قلوبہم، Allah has set a seal on their hearts، ٹھیک ہے۔ تو ختمہ کا مطلب ہوتا ہے مہر لگانا، set a seal، اور قلوب کہتے ہیں دلوں کو، hearts۔ Allah has set a seal on their hearts، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا۔ وَعَلَى سَمْعِهِمْ and on their hearing، اور ان کی سماعت پر، یعنی ان کے سننے پر بھی اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دیا، یعنی ان کے کانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دیا، اب وہ سنتے نہیں ہیں، حق کی بات کو سنتے نہیں ہیں۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ and on their eyes there is a covering۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ and on their eyes غِشَاوَةٌ there is a covering، اور ان کی آنکھوں پر ایک پردہ ہے، ایک رکاوٹ ہے، یعنی ان کی آنکھیں جو ہے وہ حق کو دیکھنے سے قاصر ہیں، ان کو حق نظر نہیں آتا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ and for them awaits a mighty punishment۔ وَلَهُمْ and for them، wa and lahum for them، عَذَابٌ عَظِيم a mighty punishment، عذاب punishment، عظیم mighty بہت بڑا۔ تو اویٹس یہاں پر چونکہ ترجمے کو سمجھانے کے لیے بسا اوقات جو ہے محاورے کا استعمال کیا جاتا ہے، تو اس لیے یہاں پر اویٹس کا لفظ آیا، ورنہ تو یہاں پر لفظی معنی کے اعتبار سے اویٹس کا کوئی لفظ موجود عربی میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن محاورتاً اس کا ترجمہ اسی طرح سے ہوگا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ and for them awaits a mighty punishment، اور ان کے لیے ایک بڑا عذاب، ایک بڑی سزا انتظار میں ہے۔
یعنی قیامت کے دن ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑی سزا دیں گے، تو وہ بڑی سزا جو ہے وہ ان کے انتظار میں ہے. ٹھیک ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. Allah has set a seal on their hearts and on their hearing. وعلی ابصارہم غشاوۃ, and on their eyes there is a covering. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, and for them awaits a mighty punishment. ٹھیک ہے. تو پچھلی ویڈیو میں سورۃ البقرہ کی فرسٹ ورس سے لے کر ففتھ ورس تک میں نے آپ لوگوں کو انگلش ٹرانسلیشن پڑھائی تھی. اس میں متقین کا ذکر تھا، نیک لوگوں کا ذکر تھا. اور آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 کے اندر جو ہے وہ کافروں کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. تو امید ہے آپ کو یہ ترجمہ سمجھ میں آیا ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر مزید ترجمے کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. جزاکم اللہ احسن الجزا.